بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تذکرہ کریں گے صدیقہ کائنات بنت صدیق حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سیدنا ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں جو کہ کنواری ہیں۔ کنوار پن کے حالت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے اندر آئیں۔ باقی بیویاں یا تو طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ تو یہاں پر میں تذکرہ ان کی خوبیوں کا بھی کروں گا۔ خود صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ بھی ہیں۔ ماں باپ صحابی، دادا صحابی، بھائی بہن صحابی، بھتیجے بھانجے صحابی، 4 پشتیں شرف صحابیات سے بہرہ سبحان اللہ۔ پھر باپ کیسا تھا؟ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی انسان ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماں کیسی؟ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت کی حور عین میں سے کسی کو دیکھنا چاہے وہ ام رمان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کو دیکھ لے۔ اور خود کیسی تھیں؟ وہبی اور کسبی کمالات کا مجموعہ، نسوانی حسن و جمال کا مرقع، سیرت و کردار کا نمونہ، علم کا بحر بے کراں، گویائی میں سیل رواں، فصاحت و بلاغت کا مجسمہ، اخلاص حسنہ کی پیکر اور سونے پر سہاگا۔ یہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ مطہرہ صدیقہ بنت صدیق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین کا تعارف کیا کرایا جائے؟ آفتاب آمد، دلیل آفتاب۔ آپ نبوت کے 10ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں منسلک ہوئیں اور ہجرت کے دوسرے سال رخصتی ہو کر حرم سرائے نبوت میں داخل ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات حالت بیوگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، لیکن حضرت عائشہ پوشیدگی میں ام المومنین بنیں۔ نہایت ذہین اور عقل مند تھیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بھرپور علمی استفادہ کیا۔ نتیجتاً آپ قرآن کریم کی رمز شناس، حدیث و فقہ میں باکمال، اسرار شریعت کی واقف اور تفقہ و اجتہاد میں بے مثال ثابت ہوئیں۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ سے علمی استفادہ کرتے تھے۔ علوم دینیہ کے علاوہ طب، تاریخ اور شعر و شاعری کے فنون میں بھی کوئی کم ہی
آپ سے ٹکر لے سکتا تھا۔ شعر آپ خود نہ کہتی تھیں، لیکن بہت سے شعراء کا کلام ان کے نوک زبان تھا۔ فصیح و بلیغ تو تھیں ہی، اسی لیے خطابت میں بھی آپ کو بڑا ملکہ تھا۔ رفیقہ حیات کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ مرض الوفات کی شدت کے ایام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گزارے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سینہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور وفات کے بعد انہی کا حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بنا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے: ادب گاہد زیر اسما از عرش نازک تر، کہ سرخم کردہ میں آئندہ جنید و با یزید این جا۔ عہد خلافت راشدہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مرجع الخلائق بنی رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو مسلمانوں کی یکجہتی اور ہم آہنگی کی جگہ افتراق و انتشار نے لے لی۔ امت مسلمہ دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ ایک طرف سیدنا علی المرتضیٰ سربراہ تھے، دوسری طرف حضرت طلحہ و زبیر تھے۔ ان دونوں حضرات نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور پھر جمل کا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ الیاذ باللہ، اکابر صحابہ کرام میں سے کسی کے دل میں کوئی فتور نہیں تھا، سب کا مقصد اصلاح احوال تھا، مگر ایک بد نیت ٹولے کی اندرونی سازش رنگ لائی، اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو کر رہا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ اس سانحہ کے دوران ادھر حضرت عائشہ کے ایلچی کوفہ پہنچے، ادھر حضرت علی کی طرف سے حضرت عمار بن یاسر، حضرت امام حسن وہاں پہنچے۔ حضرت عمار نے وہاں جو تقریر کی، اس میں حضرت عائشہ کے مقام کا اعتراف ان لفظوں میں کیا: یقیناً میں جانتا ہوں کہ حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم اس کا حکم مانتے ہو یا بی بی صاحبہ کے پیچھے چلتے ہو۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری شرح بخاری میں بحوالہ صحیح ابن حبان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا: کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تو دنیا اور آخرت میں میری زوجہ بنے؟ حافظ ابن حجر مزید لکھتے ہیں کہ شاید حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان سن رکھا تھا، جس کا اظہار انہوں نے اپنی کوفہ کی تقریر میں کیا تھا۔ المختصر یہ تھیں گو نگوں کمالات کا مجموعہ اور طرفہ محاسن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رمضان المبارک 58 ہجری میں وفات پا کر ملائے اعلیٰ میں اپنے شوہر مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ صدق اللہ العظیم۔